السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، سیرت امہات المومنین کے عنوان سے آج سے 10 دن قبل جو پروگرام ہم نے شروع کیا تھا بحمد اللہ، اب وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج کے بعد بس اس کی ایک کڑی باقی رہ گئی ہے۔ 2 دنوں میں ہمیں 4 امہات المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات کی سوانح حیات سننی ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی 3 امہات المومنین کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور 3 امہات المومنین کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی، اور آخری ام المومنین جو باقی رہ جائیں گی کل، وہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، جن کی زندگی پر کل ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن ازواج مطہرات کا تذکرہ باقی رہ گیا ہے، ان میں سے ایک نمایاں نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیارے نبی کی ازواج مطہرات میں زینب نام کی 2 بیویاں ہیں۔ ایک زینب بنت جحش تھی جن کا تذکرہ گزر چکا، اور اب یہ دوسری زینب بنت خزیمہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری خواتین تھی جن کا نام زینب تھا۔ امہات المومنین میں 2 زینب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام زینب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام زینب ہے۔ مدینہ شہر میں زینب نام کثرت سے رکھا گیا تھا، یہی وجہ ہے بعض روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جن کا نام زینب تھا، وہ پیارے نبی سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گئیں، اور حضرت بلال سے کہا کہ جا کے پوچھئے میرا یہ سوال ہے، اور حضرت بلال نے پیارے نبی سے وہ سوال کیا کہ دروازے پہ ایک خاتون کھڑی ہیں اور وہ یہ سوال کر رہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا کون ہے یہ خاتون؟ تو حضرت بلال نے کہا زینب ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا زینب ہیں تو پیارے نبی نے سوال کیا ایو زینب، مدینے میں زینبیں تو بہت ہیں، یہ کون سی زینب ہیں یہ تو بتاؤ۔ تب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا امرأۃ عبداللہ بن مسعود، کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب ہیں۔ تو اس طرح زینب نام مدینے میں کثرت سے رکھا گیا۔ امہات المومنین میں 2 نام ہیں، ایک زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور ایک زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی والدہ تھیں جن کا نام ہے ہند بنت عوف۔ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں بڑی نامور خاتون مانی جاتی تھیں، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی ملنساری کے اعتبار سے، اپنی فیاضی کے اعتبار سے، اور اپنے جود و سخا کے اعتبار سے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ پہلے یہ صحابی رسول عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ جب غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے،
اور انہیں میدان جنگ سے باہر لایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ اور یہ شادی جو حضرت زینب بنت خزیمہ کی پیارے نبی کے ساتھ ہوئی، یہ بالکل ماہ رمضان میں ہوئی، رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں میں ایک تصور ہے کہ رمضان کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح کے لیے، شادی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں۔ سال کے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ صرف ایک پابندی ہے کہ اگر آپ حالت احرام میں ہیں، عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، حج پہ گئے ہوئے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، حالت احرام میں شادی کرنا، نکاح کرنا جائز نہیں۔ باقی کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ایسا نہیں جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ شادی جو ہے مکروہ ہے یا ناجائز ہے۔ ہم نے مہینوں کو منحوس بنا رکھا ہے۔ محرم میں شادیاں نہیں ہوتی، سفر میں شادیاں نہیں ہوتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ منحوس مہینے ہیں اور ان مہینوں میں ہونے والے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ عہد نبوت میں بھی ایسی ہی بات شوال کے سلسلے میں کہی جاتی کہ شوال کے مہینے میں جو شادیاں ہوں گی وہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو ہم نے بتایا کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس تصور پہ ضرب لگاتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں، دنیا کہتی ہے کہ شوال میں ہونے والے رشتے بے برکت ہوتے ہیں، شوال میں ہونے والے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرا نکاح شوال میں ہوا، میری رخصتی شوال میں ہوئی، اور بتاؤ کہ پیارے نبی کی محبت کا جو حصہ مجھے ملا کس ام المومنین کو ملا؟ تو لہذا رمضان کے مہینے میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا غزوہ بدر کے موقع پہ، جب کہ ابھی وہ پیارے نبی کی زوجیت میں نہیں آئی تھی، ان کا یہ کردار نظر آتا ہے کہ جب غزوہ بدر چل رہی تھی تو کچھ خواتین صحابیات جو بدر کے سفر میں پیارے نبی کے ساتھ شریک تھیں، اور انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں، ان کے لیے کھانا بناتی رہیں، مجاہدین کے لیے جو انتظامات ہونے تھے وہ انتظامات کرنے میں جو صحابیات مصروف رہیں، ان میں سے ایک نام حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا بھی آتا ہے۔ تراجم و سیر کی کتابیں جنہوں نے صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں لکھی ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ہمیں بس اتنی ہی معلومات دی ہیں۔ زیادہ معلومات حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ہمیں نہیں ملا کرتی۔ سبب یہ ہے کہ پیارے نبی سے شادی ہونے کے بعد، پیارے نبی سے نکاح ہونے کے بعد حضرت زینب بہت کم مدت زندہ رہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ 8 مہینے وہ پیارے نبی کی زوجیت میں رہیں، دوسری روایت کہتی ہے کہ صرف 3 مہینے وہ پیارے نبی کی زوجیت میں رہی، اور ایک تیسری روایت کہتی ہے کہ صرف 2 مہینے وہ پیارے نبی کی زوجیت میں رہیں۔ تو بہرحال زیادہ سے زیادہ جو کہا گیا 8 مہینے، اور کم سے کم جو کہا گیا کہ 2 مہینے۔ گویا سیرت نگار حضرات کا اختلاف ہے کہ وہ پیارے نبی سے نکاح کے بعد کتنے مہینے زندہ رہیں، 2 مہینے، 3 مہینے یا 8 مہینے۔ بہرحال کتنا بڑا شرف انہیں مل گیا، 2 مہینوں کے لیے وہ ام المومنین بن گئیں، اللہ اکبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ تراجم و سیر کی کتابیں بہت زیادہ معلومات حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ہمیں نہیں دیتی ہیں۔ ان کے بعد آج کی دوسری ام المومنین ہے، اور ہمارے کل پروگرام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 9ویں ام المومنین ہے حضرت میمونہ بنت الحارث۔ حضرت میمونہ بنت الحارث، اور ہم آپ کو بتا دیں میمونہ رضی اللہ عنہا اور ابھی جن کا تذکرہ گزرا زینب بنت خزیمہ، ان دونوں کی ماں ایک باپ الگ، ان دونوں کی ماں ایک اور باپ الگ۔
ایک حیثیت سے کیا ہو گیا؟ بہنیں، ظاہر بات ہے اخیافی بہنیں ہو گئی، ماں شریک بہنیں ہو گئی، اور ظاہر بات ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. تو گویا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد پیارے نبی نے ان سے شادی کی. یہ وضاحت ہم اس لیے کرتے ہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو. یہ دونوں جو بہنیں تھیں، اور حضرت میمونہ کی ماں کا نام بھی ہند بنت عوف وہی ہیں جن کی بیٹی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت میمونہ کی خصوصیت یہ ہے، یہ آخری ام المومنین ہے جن سے پیارے نبی نے نکاح کیا. حضرت میمونہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون سے نکاح نہیں کیا، یہ آخری ام المومنین تھی. اور رشتے میں مشہور صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ لگتی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ لگتی ہیں، اور حضرت عباس جو پیارے نبی کے چچا ہیں ان کی سالی لگتی ہیں. اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت میمونہ کا رشتہ جو پیارے نبی سے کرایا یہ حضرت عباس نے ہی کروایا، اس لیے کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن لبابہ یہ حضرت عباس کی بیوی تھی. تو حضرت عباس نے یہ رشتہ پیارے نبی کے آگے پیش کیا اور پیارے نبی نے اس کو قبول کیا. اور اس رشتے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ حضرت میمونہ کا جو قبیلہ تھا بنو ہلال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دور تک دیکھ رہی تھی. حضرت میمونہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا ہوا، میمونہ ام المومنین کیا بنی، اور میمونہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف کیا حاصل ہوا کہ ان کا جو کنبہ تھا، ان کا جو قبیلہ تھا بنو ہلال کو اللہ نے ہدایت دی، اور قبیلے بنو ہلال کے بے شمار لوگ مشرف و اسلام ہو گئے. صحابی رسول ابن عباس، جیسا کہ ہم نے کہا یہ خالہ لگتی تھیں حضرت میمونہ ان کی، اور یہ بہنجے لگتے تھے ان کے ابن عباس رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر سویا، بت فی بیت خالتی میمونہ، ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر سویا. کس لیے سوئے؟ کہا کہ پیارے نبی کی باری تھی اس رات میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر. میں دیکھنا چاہ رہا تھا رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی ہے اور پیارے نبی کے معمولات کیسے ہوتے ہیں. دیکھو ابن عباس حالانکہ کچھ زیادہ عمر کے نہ تھے، پیارے نبی کی جب وفات ہوئی نا، پیارے نبی کا جب انتقال ہوا، اس وقت ابن عباس مشکل سے 13-14 سال کے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. تو گویا جس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر سویا، کم سن بچے ہیں، 9-10 سال کی عمر کے بچے ہیں، لیکن ان کا شوق دیکھو، اللہ اکبر. اسی شوق کو دیکھ کر پیارے نبی نے ان کے حق میں دعا دی تھی جب فرمایا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. کہا کہ پروردگارا یہ لڑکا، یہ بچہ ابن عباس، اس کو دین کا علم عطا فرما، اور خصوصاً آپ نے کہا علمہ التأویل، تفسیر کا علم عطا فرما. اس کمسن بچے کے حق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے لڑکے لگتے ہیں، ان کمسن بچے کے حق میں پیارے نبی نے دعا دی. اور آپ کو معلوم ہے کہ کیسا علم ملا ابن عباس کو. مفسرین صحابہ میں تفسیر کا علم رکھنے والے جو بڑے بڑے علماء مفسرین صحابہ تھے، ان میں پہلا نام سب لوگ ابن عباس کا لیتے ہیں. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، جبکہ پیارے نبی کے ہین حیات ابھی وہ بچے تھے، لیکن یہی ان کا جذبہ، یہی ان کا شوق. فرماتے ہیں بت فی بیت خالتی میمونہ، میں نے ایک رات میری خالہ میمونہ کے گھر گزارنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ پیارے نبی کے معمولات کیا ہیں رات کے، اور رات میں آپ کی عبادت کیسی ہوتی ہے. دیکھو کم سنی کی عمر میں کتنی گہرائی سے انہوں نے جائزہ لیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیارے نبی جاگے، اور جاگے تو آپ نے تکیے کے نیچے سے مسواک نکال کے جاگتے ہی فوراً مسواک کرنے لگے. کہتے ہیں مسواک کرتے ہوئے باہر آئے، آسمان کی جانب دیکھا،
اور آسمان کی جانب دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھنے لگے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بڑی عظیم آیت ہیں۔ آسمان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آیت پڑھی کہ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے تصرف اور رد و بدل میں، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون عقل مند؟ جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تخلیق اور زمین اور آسمان کی بناوٹ اور زمین اور آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا یہ وسیع اور اس کائنات تو نے بے مقصد نہیں بنائی ہے، اس کائنات کی تخلیق کا بڑا عظیم مقصد ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے۔ جو انسان کہتے ہیں یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے، بے مقصد ہے، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، ایسے دعووں سے تیری ذات پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، پروردگارہ کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی تو جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا پیارے نبی نے یہ آیتیں پڑھیں، اور یہ آیتیں پڑھنے کے بعد قضاء حاجت کے لیے گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے، وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وضو کر کے تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی وضو کیا جلدی جلدی سے، اور وضو کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ جماعت کے ساتھ انہوں نے کہا، پیارے نبی اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابن عباس پیارے نبی کے ساتھ آ کے بائیں جانب کھڑے ہوئے، لیفٹ سائڈ کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں نماز ہی کی حالت میں جب میں لیفٹ سائڈ کھڑا ہو گیا، پیارے نبی نے مجھے پکڑا اور مجھے پکڑ کے دائیں جانب کر لیا، کیونکہ حکم کیا ہے؟ دو آدمیوں کی جب جماعت ہو تو امام کو لیفٹ سائڈ کھڑا ہونا چاہیے۔ صرف دو آدمی اگر جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، امام لیفٹ سائڈ ہونا چاہیے اور جو مقتدی ہے وہ دائیں جانب ہونا چاہیے، رائٹ سائڈ ہونا چاہیے۔ ابن عباس جا کے لیفٹ سائڈ کھڑے ہو گئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز ہی کی حالت میں درست کیا اور انہیں رائٹ سائڈ کر لیا۔ پتہ چلا کہ بچہ بھی اگر بڑے کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ دو افراد کی نماز جماعت کی نماز کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمولات جو انہوں نے ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر میں دیکھے تھے، اس کو بڑے اہتمام سے بیان کرتے ہیں اور کتب احادیث میں وہ روایت بھی کرتے ہیں۔ حضرت میمونہ کے سلسلے میں کتب احادیث میں ایک مسئلہ جو ہے بڑا اس مسئلے میں بعض لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کیا وہ حالت احرام میں کیا۔ حضرت ابن عباس وغیرہ کو ذرا غلط فہمی ہو گئی، اس لیے کہ ابن عباس اس وقت کم سن بچے تھے، جیسے ابھی ہم نے کہا شادی بیاہ اور نکاح کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بچے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہی ہوا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کر دیا کہ میری خالہ میمونہ سے پیارے نبی نے جب نکاح کیا تو حالت احرام میں تھے، تزوجہا وہو محرم، کہ حالت احرام میں پیارے نبی نے میری خالہ سے نکاح کیا، جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح، نکاح احرام کی حالت میں نہ آدمی خود اپنا نکاح کر سکتا ہے نہ کسی کا کرا سکتا ہے، ولی بن کے کسی کا کرا بھی نہیں سکتا، یہ حکم ہے۔ اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذرا غلط فہمی ہو گئی تھی ان کی کم عمری کی وجہ سے، کم سنی کی وجہ سے، اس لیے کہ حضرت میمونہ سے آپ نے جو نکاح کیا وہ جو عمرہ کیا تھا سن 7 ہجری میں آپ نے، جسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں، عمرۃ القضاء کے سفر میں کیا تھا،
اور مکہ کے قریب بھی ایک علاقہ تھا، وہاں آپ نے جو ان سے نکاح کیا تھا، تو ابن عباس کو غلط فہمی ہو گئی کہ پیارے نبی نے حالت احرام میں نکاح کیا ہے، جبکہ پیارے نبی کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے تھے کہ پیارے نبی اور میمونہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ہی قاصد تھا، پیارے نبی کا پیغام لے کے میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو گیا میں ہی تھا۔ اور ابو رافع کہتے ہیں کہ پیارے نبی جب آپ نے نکاح کیا حالت احرام میں نہیں تھے، احرام کھول چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم نے بس ایسے ہی علمی شوق اور علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے مسئلہ بتا دیا، اس لیے کہ جب آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس حدیث سے آپ کا گزر ہوتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے حضرت میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کیا۔ اگر یہ تفصیلات اور وضاحت آپ کے سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو کہ حالت احرام میں نکاح کرنا تو ناجائز ہے اور پیارے نبی حالت احرام میں میمونہ سے نکاح کر رہے ہیں۔ بات ایسی نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح نہیں کیا بلکہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی بھی کچھ زیادہ ہمیں کتب سیر اور کتب تراجم میں نہیں ملتے۔ سن 50 پر 1 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور مکے سے قریب تنعیم ہے، تنعیم سے قریبی مقام پہ حضرت میمونہ مدفون ہے۔ آج بھی ان کا مقبرہ بہت مشہور ہے۔ یہ جو مکہ سے مدینہ آنے جانے والے قافلے ہیں وہ جو راستہ ہے تنعیم سے قریب، راستے سے قریب ہی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا مقبرہ مشہور ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سادہ سی قبر، بالکل سادہ سی قبر، بلکہ کچھ مٹی بھی اونچی نہیں ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ عہد نبوت کی قبریں، عہد صحابہ کی قبریں کتنی سادی ہوتی تھیں۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ سب اللہ کی وہ بندیاں ہیں جن کے سلسلے میں آسمان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان کی قبریں دیکھیے کہ کتنی سادی ہوتی تھیں۔ بہرحال حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سن 50 پر 1 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ پیارے نبی کی زوجیت کا شرف انہیں حاصل رہا اور ام المؤمنین ہونے کا اعزاز انہیں حاصل رہا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ آج کی ہماری تیسری ام المومنین ہیں جن کے حالات زندگی پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ اس حیثیت سے کافی اہمیت رکھتی ہیں کہ ان کا تعلق قوم یہود سے تھا، اور ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں وہ سب مشرکین سے تھی، مشرکین کے خاندانوں سے تھی، اسلام لائی تھی، اور اسلام لانے کے بعد پیارے نبی نے ان کو اپنایا۔ حضرت صفیہ واحد ام المومنین ہیں جو کہ یہودی تھی، یہودی گھرانے سے تھی، اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، مشرف اسلام ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اور بنو نذیر اس کا نسب جا کے ملتا ہے اللہ کے پیغمبر ہارون علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہے بنو نذیر۔ بنو نذیر کا سردار تھا جس کا نام تھا کنانہ، یہ انہی کی بیوی تھی، اسی کنانہ کی بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خیبر جو کہ مشہور مدینے سے قریب ایک آبادی ہے، کچھ زیادہ قریب بھی نہیں، تھوڑی سی مسافت پر خیبر میں یہودی آباد تھے، یہاں ان کے شاندار قلعے تھے، اور یہاں بیٹھ کر یہودی بہت شرارت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ 10-12 ہزار کی تعداد میں مشرکین اور یہود دونوں مل کے مدینے پہ حملہ کر بیٹھے۔ اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش تھی، خیبر کے یہودیوں کی۔ یہ خیبر میں چپ کے نہیں رہتے تھے، جا جا کے مکے کے کافروں کو اکساتے تھے، ابھارتے تھے، محمد کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کیا، محمد سے بدلہ نہیں لوگے کیا۔ کافی منصوبہ بندی کے ساتھ غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا، یہود اور مشرکین دونوں مل کے 10-12 ہزار کی فوج لے کر مدینے پہ حملہ اور ہو گئے تھے، اور اس کی الگ تفصیلات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ان کی منصوبوں کو ناکام کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا۔ تو پیارے نبی نے ضروری سمجھا کہ خیبر
جہاں بیٹھ کے یہ یہودی شرارتیں کر رہے ہیں وہاں حملہ کیا جائے۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ حملہ کیا اور جنگ ہوئی، اور طویل جنگ کے بعد یہود ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے، اور کچھ شرائط طے ہوئیں۔ شرائط یہ جن میں سے مشہور شرط یہ تھی کہ یہاں کی جو زمینیں باغیچے ہیں پیارے نبی انہی کے حوالے کریں گے، یہودیوں کے حوالے، وہی جو ہے ہل جوتیں گے، زراعت کریں گے، سب کریں گے، اور جب فصل آئے گی تو فصل کا کچھ حصہ سالانہ مسلمانوں کو مدینہ بھیجیں گے، ٹیکس کے طور پہ، خراج کے طور پہ۔ تو اس موقع پر، خیبر کے موقع پر جو صلح ہوئی، اس صلح میں، یا یہ کہ یوں کہیے کہ اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیدی ملے ان میں سے ایک تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، قیدیوں میں سے تھی، سردار کی بیٹی تھی۔ ان کو پکڑ کے لایا گیا، ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان دونوں خواتین کو لے کر جو ہے گزر رہے تھے، اور ان کے رشتہ داروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو حضرت صفیہ کے ساتھ جو خاتون تھی وہ چیخ اٹھی، چلا اٹھی، جس سے کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کی لاشیں دیکھی۔ تو پیارے نبی نے حضرت بلال کو ڈانٹا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ منقول ہے کہ آپ نے حضرت بلال سے کہا انُزِعَتْ مِنْكَ الرَّحْمَةُ یا بلال، کہا کہ بلال تمہارے دل سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دیا گیا ہے کیا؟ عورت ہے اور عورتوں کو تم ان کے رشتہ داروں کی لاشوں پر سے لے کے گزر رہے ہو، ایسا نہ کرو، ان کے رشتہ داروں کی لاشیں انہیں نہ دکھاؤ۔ تو بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا گرفتار ہو کر آئیں، جیسا کہ ہم نے کہا سردار کی بیوی تھیں، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا، اور زوجیت میں لینے سے پہلے آپ نے انہیں اختیار دیا، کہا کہ دیکھو صفیہ، چاہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں، آزاد کر دوں، تم جاؤ اپنے لوگوں سے مل جاؤ، اور چاہو تو میں تمہیں اپنی زوجیت کا شرف عطا کروں۔ حضرت صفیہ نے، پہلے سے وہ اسلام کی طرف راغب تھی، حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھے اپنے قبیلے لوٹنا نہیں ہے، اپنے قبیلے جانا نہیں ہے، اے اللہ کے رسول مجھے تو آپ کی زوجیت کا شرف چاہیے، مجھے تو آپ کی زوجیت کا شرف چاہیے۔ اس طرح پیارے نبی نے انہیں آزاد کیا، اور ان کی آزادی ہی ان کا مہر قرار پائی، الگ سے کوئی مہر آپ نے ان کو نہیں دیا، ان کو جو آزاد جو کیا وہ آزادی ہی مہر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک فقہی مسئلے کے اعتبار سے کہ مہر مال ہونا چاہیے، اور جائز ہے کہ مہر مال کے بجائے منفعت اور فائدے کی شکل میں ہو۔ ایک فائدہ جو شوہر کی جانب سے بیوی کو ہو جائے وہ بھی مہر بن سکتا ہے۔ تو حضرت صفیہ اب غلامڈی تھیں، پیارے نبی نے انہیں آزاد کر دیا، یہ فائدہ پیارے نبی کی جانب سے حضرت صفیہ کو پہنچا، اور پیارے نبی نے اسی آزادی کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا مہر بنایا۔ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد، پیارے نبی سے شادی کے بعد، پیارے نبی کے مشن سے جڑ گئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ زندگی میں اور ازواج مطہرات کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، آپ کا ہاتھ بٹانا، آپ کی مدد کرنا، اور وقت پر آپ کو مفید مشورے دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں چل رہی تھیں اور بڑی تکلیف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صفیہ تڑپ کر کہنے لگیں کہ کاش کہ اللہ کے رسول جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے وہ آپ کو نہ ہوتی، اللہ مجھے وہ تکلیف دے دیتا۔ تڑپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں۔ حضرات کتب سیرت بلکہ کتب احادیث میں حضرت صفیہ کے حوالے سے وہ مشہور واقعہ اور مشہور روایت بھی منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امہات المومنین دوران اعتکاف آپ سے
آپ کی دعائیں لینے کے لیے، آپ سے کچھ منٹس بات کرنے کے لیے آیا جایا کرتی تھیں۔ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی سے بات کرنے کے لیے آئیں، اور پیارے نبی حضرت صفیہ سے بات کر رہے تھے کھڑے ہو کر کہ دو انصاری صحابہ کا گزر مسجد کے درمیان سے ہوا۔ پیارے نبی نے فوراً کہا، ان دونوں سے کہا کہ رک جاؤ، دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تڑپ اٹھے وہ دونوں صحابی، پریشان ہو گئے وہ دونوں صحابی۔ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ سکتے ہیں؟ آپ کے سلسلے میں ہم کوئی غلط خیال اپنے دل میں لا سکتے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا کہ تم تو نہیں سوچو گے، لیکن تمہارے پیچھے جو شیطان لگا ہوا ہے وہ وسوسے ڈال سکتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ بہت بڑا واقعہ، یہ بہت سیکھنا ہے اس واقعے سے، ہمیں بہت سیکھنا ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے اختلافات کی بنیاد بدگمانی ہے، بدگمانی۔ شیطان حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے بدگمان کر کے بہت سارے اختلافات ڈال دیتا ہے۔ پیارے نبی نے بھی وہی سوچا، تاریکی ہے، تاریکی میں پیارے نبی بات کر رہے کھڑے ہو کر ایک عورت سے، شیطان ان دونوں کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ آپ نے فوراً سد بات کیا، کہا کہ دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ اکبر! زمین کھسک گئی ان دو صحابہ کے قدموں تلے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دینا چاہا، بدگمانی کرنا بھی غلط ہے تو بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط ہے۔ ہمارے ساتھ بدگمانی کرنے والا بدگمانی کب کرے گا؟ جب ہم اسے بدگمانی کرنے کا موقع دیں تبھی وہ بدگمانی کرے گا۔ حضرت صفیہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ایک دو واقعات ایسے بھی ہیں جو یہ جو سوکن پن کا جو رشتہ ہے اور سوکنوں کے درمیان جو جذبہ غیرت ہوتا ہے، اس جذبہ غیرت کے تحت بھی کچھ اکا دکا واقعات حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک واقعہ کیا ہوا؟ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک موقع سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا حضرت صفیہ کے حق میں، کہہ دیا بنت الیہودی، کہا کہ بنت الیہودی، وہ یہودی کی بچی، وہ یہودی کی بیٹی۔ وہ تو مسلمان ہو چکی تھی، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ تانا دینا وہ یہودی کی بیٹی، پیارے نبی کو رو رہی تھی حضرت صفیہ۔ پیارے نبی آئے، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ شکایت کی کہ حفصہ نے ایسی بات کہی رضی اللہ عنہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا حضرت صفیہ سے، رو کیوں رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نبی کی بیوی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بھتیجی ہوں؟ میں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دیکھو میرے شوہر محمد ہیں اور میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں؟ اس لیے کہ ہم بتا چکے یہ بنو نذیر سے تھی، اور بنو نذیر کا رشتہ ہارون علیہ السلام سے ملتا تھا۔ کہا کہ تم یوں جواب دی ہوتی کہ میرے شوہر محمد ہیں، میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تمہارے پاس یہ جو قابل فخر سرمایہ ہے، یہ تین عظیم رشتے ہیں، ان تین رشتوں کے حوالے سے جواب دیتی۔ ان کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پہ آپ برہم ہوئے، آپ نے حضرت حفصہ سے غصہ کیا۔ بھائیو، کہنا یہ ہے کہ دیکھو یہ ازواج مطہرات ہیں، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے سلسلے میں قرآن نے رضی اللہ عنہم و رضوان کی نبی نے سنائی، اور یہ جنتی شخصیتیں ہیں۔ ان کے درمیان جب کبھی اس طرح کی کچھ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، زندگی نام ہے الجھنوں کا، زندگی نام ہے پریشانیوں کا، ہو سکتا ہے کبھی ہمیں ہمارے بھائی سے تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کبھی ہمیں ہماری بہن سے تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے رشتہ دار کو رشتہ دار سے تکلیف پہنچ جائے۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے،
नामुमकिन है इस ज़मीन पे जीना। इस ज़मीन पे अगर जीना है आपको तो फिर बहुत कुछ सुनने के लिए और बहुत कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ज़िंदगी नाम है और इन्हीं चीज़ों से अल्लाह हमारा इम्तिहान लेता है, हमारे सब्र का इम्तिहान, हमारी बंदगी का इम्तिहान। इसलिए प्यारे नबी फरमाते हैं अल-मुअमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल मुअमिनिल्लज़ी ला युखालितुन्नास व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम। आपने कहा वो मुसलमान जो लोगों से मिलता जुलता है, लोगों से ताल्लुकात रखता है, और जब मिलेगा तो जाहिर बात है तकलीफ पहुंचेगी, वो कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं, याद रखो वो कितना बड़ा फरिश्ता हो, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके हासिद ना हो, जिसके दुश्मन ना हो, जिसके मुखालिफ ना हो, जिसे ताने देने वाले ना हो, जिस पे तनकीद, कोई नहीं। ये ज़िंदगी है, दुनिया ही है। अगर ऐसा होता तो अंबिया और रसूल जो इस ज़मीन की सबसे अजीम हस्तियाँ थीं, अंबिया और रसूल सबसे ज़्यादा मकबूल होते, उनके भी हासिदीन, उनके भी दुश्मन। तो इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया जो मोमिन लोगों से मिलता जुलता हो, लोगों से ताल्लुकात रखता हो और उनसे मिलने वाली तकलीफ़ों पे सब्र करता हो, ये मोमिन बेहतर है, बहुत बेहतर है उस मोमिन से जो ना लोगों के साथ मिलता जुलता है और ना ही लोगों से मिलने वाली तकलीफों पे सब्र करता है। जब बड़ी बड़ी शख्सियतों के दरमियान ऐसे कुछ वाक़ियात हो सकते हैं, हमारे और आपके दरमियान होना कोई अनौनी बात नहीं है, हो जाएंगे ये सब मसाइल, ये सब मामलात, लेकिन इनको तूल नहीं देना चाहिए। जल्द से जल्द इन मसाइल को ख़त्म करना चाहिए, दफन करना चाहिए। नफ़रतों को, दुश्मनियों को, अदावतों को नस्ल दर नस्ल विरासत के तौर पर मुंतकिल नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ही वाक़या उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हो गया, हज़रत सफ़िया का। वो क्या हुआ, हज़रत सफ़िया ज़रा सी देखो पस्तखत थी, गिड्डी थी देखने में। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्यारे नबी के सामने एक जुमला, हमारी ख़वातीन गौर से सुने, हाँ, ख़वातीन के तबसरे, उनके ताने, वो जो दूसरी औरतों पे तबसरे करती हैं, ज़बान ऐसे चलती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, एक जुमला उनकी ज़बान से निकल गया और कोई बड़ी बात नहीं थी वो, उन्होंने हज़रत सफ़िया के सिलसिले में वो गिड्डी औरत, हाँ वो पस्तखत औरत, बस इतना कहा। अल्फाज में तो कुछ ज़्यादा बात ना थी, लेकिन जो लहजा था, लहजे में बड़ी करवाहट थी। कभी ऐसा होता है, अल्फाज में कुछ ज़्यादा जहर नहीं होता है, लेकिन वो अल्फाज जिस लहजे में बोले जाते हैं उस लहजे में बड़ा जहर आ जाता है। ज़रा उम्मुल मोमिनीन के लहजे में वही बात आ गई, कहा वो गिड्डी औरत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेवर ऐसे बदले, आपने क्या कहा जानते हैं? कहा कि वल्लाहि लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िज बिहल बहरु लमज़जा। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी ने कहा आयशा तुमने इतनी जहरीली बात कही है कि इस बात को अगर समंदर में डुबो दिया जाए, समंदर का सारा पानी कड़वा हो जाए, समंदर का सारा पानी कदला हो जाए। अल्लाह अकबर। देखो किसी की तहकीर में निकलने वाला एक जुमला, और वो भी किस जबान से निकला था ये जुमला? पाकीज़ा ज़बान से, उम्मुल मोमिनीन की ज़बान से। पाकीज़ा ज़बान से निकलने वाले जुमले में ये कड़वाहट अगर है कि समंदर का पानी उससे कड़वा हो जाए, गदला हो जाए, और मेरी और आपकी ज़बान जो पहले ही से जो है गदली रहती है, पहले ही से कड़वी रहती, हमारी ज़बानों से अगर ऐसे जुमले निकल जाएं, सोचो कि और कितना जहर नहीं पैदा हो जाता है ऐसे जुमलों में। आपने कहा कि लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िज बिहल बहरु लमज़जा, तुमने ऐसी बात कही है आयशा कि अगर समंदर में डुबो दी जाए ये बात तो समंदर का सारा पानी गदला हो जाए। सख्त तेवर आपने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को दिखाए। लेकिन जैसा कि हमने कहा, बार बार मैं ये जुमला दोहरा रहा हूँ कि ये सब बशर थी, इंसान थी, अज़वाज मुत्तहरात, और इंसान होने के नाते कभी कभार ऐसे वाक़ियात हो जाते थे, लेकिन इनकी खूबी ये थी, इनका कमाल ये था कि वो बहुत जल्द अपने मकाम और मर्तबे के तकाज़ों से आशना होकर अपनी गलती पे नादिम होती थी, बहुत जल्द तौबा करती थी, बहुत जल्द आंसू बहाती थी। कल जैसे हमने कहा, मौत के वक्त भी, वफात के वक्त भी वो अपनी गलतियों को सोच सोच
سوچ کر تڑپتی تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کس خلوص دل کے ساتھ اپنی سوکنوں کو بلا کے کہا تھا ازواج مطہرات کو کہ ہم سب سوکنے رہیں اور سوکنوں کے درمیان بہت کچھ ہو جاتا ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ خصوصیت تھی حضرات ازواج مطہرات کی۔ حضرات ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ان کی ایک لونڈی تھی۔ لونڈی نے ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس جا کے حضرت صفیہ کی شکایت کر دی۔ شکایت یہ کی، کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ صفیہ جو ہے یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہیں۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کون کرتے ہیں؟ یہودی کرتے ہیں، ہمارا تو جمعہ ہے۔ لونڈی نے جا کے شکایت کی صفیہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہیں اور یہودیوں کی عزت کرتی ہیں۔ خود ان کی لونڈی جا کے حضرت عمر سے شکایت کی۔ حضرت عمر نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں حضرت عمر ام المومنین ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت صفیہ سے تو حضرت صفیہ نے کہا جہاں تک پہلی بات ہے امیر المومنین کہ میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہوں، یاد رکھیے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے یہ بات تھی، اسلام لانے کے بعد میری نظروں میں بس جمعہ کا دن محترم ہے، ہفتہ اتوار کوئی دن میری نظروں میں محترم نہیں ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ یہودیوں کا احترام کر دیوں تو یہودیوں میں میرے جو رشتہ دار ہیں امیر المومنین ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتی ہوں، اور اسلام یہ کہتا ہے رشتہ داری کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے صلہ رحمی کے تقاضے ختم نہیں ہو جاتے۔ رشتہ دار کافر بھی ہو مشرک بھی ہو، شریعت کیا کہتی ہے؟ اس سے صلہ رحمی کے تمہارے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کہاں ماں باپ تمہارے مشرک ہو کافر ہو اور تم پہ دباؤ ڈالنے والے ہو شرک کرنے کے سلسلے میں، شرک کے سلسلے میں ان کی بات نہ مانو، مگر صلہ رحمی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا تمہاری ذمہ داری۔ حضرت صفیہ نے کہا یہود میں میرے جو رشتہ دار ہیں ہم میں ان کی عزت کرتی ہوں، صلہ رحمی کرتی ہوں، بس جہاں تک ہفتے کی بات ہے ہفتے کو کبھی میں نے اسلام لانے کے بعد محترم دن نہیں جانا ہے۔ یہ تھا کہ اس لونڈی نے شرارت کی تھی، لونڈی نے شرارت کی تھی۔ حضرت عمر سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت صفیہ آئیں، آ کے اپنی لونڈی کا محاسبہ کیا، پوچھا تم نے کیوں ایسے شکایت کی؟ کہنے لگی شیطان نے مجھے ورغلایا۔ اس لونڈی نے کہا شیطان نے مجھے ورغلایا۔ دیکھو حضرت صفیہ کا دل فوراً کہا جاؤ اللہ کے لیے تمہیں آزاد کرتی ہوں، آزاد کر دیا اسی وقت۔ وہ غلطی کر رہی ہے اور حضرت صفیہ اس پہ احسان کر رہی ہے، کیا بڑی بات ہے۔ احسان، حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنا تو دنیا نے جانا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے والے اللہ اکبر ان کے ساتھ احسان کرنا۔ لونڈی نے جھوٹی شکایت کی اور جب اس نے کہا کہ شیطان نے ورغلایا اور میں نے شکایت کر دی تو کہا کہ جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزار کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی سن 50 ہجری میں اس دنیا سے کوچ کر گئیں اور مدینے میں بقیع قبرستان میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مدفون ہوئی۔ یہ 3 ازواج مطہرات اور 3 امہات المومنین تھیں جن کی سوانح حیات آج ہم نے سنی ہے۔ 10 امہات المومنین کی سوانح حیات ہم سن چکے ہیں، ایک باقی ہیں جن کی مختصر سوانح حیات ہم انشاءاللہ تعالی کل کے ہمارے آخری پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو اور خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔